السلام علیکم، دنیاوی لاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، مگر ہمارے سیاستدانوں حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا نگران حکومت، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی بیان دیتی ہے اور دوسری اس کی تردید کر دیتی ہے۔ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، معیشت کہاں کھڑی ہے، کاروبار لوگوں کا ہے یا نہیں ہے، عام لوگوں کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی، چینی آٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، انہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیا۔ اس میں کہا شفاف الیکشن عمران خان یا جیل کاٹنے والوں سینکڑوں پارٹی ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ جیل کاٹنے والے پارٹی ارکان توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہزاروں افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں شامل نہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کا جواب دیا تحریک انصاف کے ترجمان نے، اور بڑا زوردار جو انہوں نے بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا نگران وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر کروایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا، جسے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں اور بطور نگران وزیر اعظم اپنی حکومت کو جمع تفریق کے شر انگیز منصوبوں سے مکمل الگ رکھیں۔ عمران خان کی شمولیت اس الیکشن میں، نیکسٹ الیکشن میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ نگران وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، نہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، نہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں جو اس وقت عدالت کے اندر زیر سماعت ہیں، چل رہے ہیں۔ سائفر کا کیس بہت سخت ہے، بہت لیتھل ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ ان کو توشہ خانہ کے اندر آلریڈی 3 سال کی سزا ہوئی ہے، وہ اس کے اندر کنوکٹڈ ہیں، ان کی سزا معطل ہے، مگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی بہت سنگین ہیں، اور اس کے اندر بھی ان کو جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے اندر ان کو جو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ بھی اب کیسز عدالتوں میں جانے والے ہیں، تو ان قریب ان کی بھی سماعت شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ان کو کیا ہوتا ہے۔ مگر جو اس وقت صورتحال ہے، ان کی سزا معطل ہے۔ اب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے کہ ان کی جو سزا ہے اس کے اوپر میرٹ کے اوپر جو ان کی اپیل ہے اس کے اوپر سماعت کب شروع ہوتی ہے، وہ کتنی دیر جاری رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو جو 3 سال کی سزا ہے وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اس کیس سے بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی اور کیس کے اندر القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اور 9 مئی کے واقعات ہیں، اور سائفر کا کیس ہے، یہ سارے ہی سنگین ہیں۔ القادر کا تھوڑا سا کم ہے، مگر باقی دونوں بہت سنگین ہیں۔ اس کے اندر اگر مزید سزا نہ ہوئی تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ کسی اور کے اس کے اوپر تو ہے نہیں، منحصر نہیں ہے۔ غیر آئینی، غیر قانونی بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں۔ اس وقت کی جو معروضی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں۔ غیر اخلاقی کی بات کی ہے، غیر اخلاقی تو اس وقت ہو سکتے تھے اگر 2018 کے اندر بھی عمران خان مورل سٹینڈ لیتے اور وہ کہتے کہ نواز شریف الیکشن لڑے۔ وہ اس وقت کنوکٹڈ تھے، ان کو اس وقت احتساب عدالت نے ان کو 11 سال ایک مقدمے کے اندر سزا دی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی بھی کنوکٹڈ تھی، انہیں بھی 7 سال سزا تھی، ان کے داماد بھی کنوکٹڈ تھے، ان کو 1 سال سزا تھی، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی اسی طرح کی بات کی جاتی تو پھر ہم سمجھ آتی کہ کوئی اخلاقی معیار بھی ہوتا ہے۔ اخلاقی معیار پالیٹکس میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی پارٹی اس طرح سے نہیں سوچتی دوسرے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت بڑا دل کرتے اور کہتے کہ آئے نواز شریف بھی الیکشن لڑیں، میں بھی الیکشن لڑتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، مگر اس وقت تو صورتحال بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ جس طرح اس وقت کیسز عمران خان پہ ہیں، وہ ایک کے بعد ایک سزا بھگت رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مقدمہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے، ایک کے بعد ان کو کبھی ایک جگہ پیشی ہے، کبھی دوسری جگہ پیشی ہے۔ اب تو خیر وہ جیل کے اندر ہے، مگر ان کی صورتحال اسی طرح ہی ہے۔ یہی حال میاں نواز شریف کا تھا، یہی مریم نواز کا تھا۔ اب وقت کا پہیہ بدلا ہے، مگر شخص بدلے ہیں، مگر وہ حالات اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو اخلاقی پہلو تو اس وقت دیکھا جا سکتا تھا، باقی کوئی لیڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے عوام تو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ 85 کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، محترمہ نے بائیکاٹ کیا، پھر کیا ہوا؟ ایک نئی قیادت مسلم لیگ نون، نواز شریف، چودھری نثار علی خان، شیخ رشید، اعجاز الحق، پتہ نہیں رانا تنویر، شہباز شریف، یہ سارے لوگ اس وقت سامنے آئے تھے، اور پھر یہ ایک پالیٹکس کے اوپر چھا گئے۔ اس سے کوئی غیر اخلاقی وہ الیکشن نہیں ہو گیا، یا اس سے کوئی اور الیکشن کے اندر کوئی ہوتا، اس سے عوام نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ وہ تو ایک ڈکٹیٹر نے کروایا تھا۔ 2002 کا الیکشن جو جنرل مشرف نے کروایا تھا، اس میں نہ نواز شریف نے حصہ لیا تھا، وہ ایگزائل میں تھے، نہ محترمہ بینظیر بھٹو نے حصہ لیا تھا، وہ بھی ایگزائل میں تھی۔
وہ بھی اس کو بھی عوام نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہی پارٹیاں جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی تھیں, انہوں نے ہی اپنے اپوزیشن لیڈر بنائے تھے. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے, انہوں نے پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑا تھا, اور مولانا فضل الرحمان کو عمران خان صاحب نے جو ہے نا ووٹ بھی دیا تھا. اب آتے ہیں 2008 کا الیکشن, وہ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, تحریک انصاف نے نہیں لڑا, مگر عوام نے ایکسیپٹ کیا. 2018 کا الیکشن ہوا, وہ نواز شریف صاحب اس وقت کنوکٹڈ تھے, مریم نواز کنوکٹڈ تھیں, کیپٹن صفدر کنوکٹڈ تھے, انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, تو اس کو بھی عوام نے ایکسیپٹ کیا. ان کو پنجاب میں میجورٹی ملی, جو لیڈنگ پارٹی تھی وہ نون لیگ تھی, باقی نیشنل اسمبلی میں بھی ان کو بہت ساری سیٹیں ملی, زیادہ تر سیٹیں یہیں سے ملی. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے. تو باقی ایسا نہیں ہے, باقی پی ٹی آئی ہونی چاہیے. عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کے بغیر نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی ضروری ہے, پی ٹی آئی کالا دم نہیں ہوئی ہے, پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی آزادی ہونی چاہیے. قومی اسمبلی میں بھی ان کے امیدوار کھڑے ہونے چاہیے, صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی ان کے امیدوار کھڑے ہونے چاہیے, ہر جگہ ان کو آزادانہ طور پہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر عوام ان کو بھلے ووٹ دے نہ دے, 1 ووٹ پڑے یا 1 لاکھ ووٹ پڑے یا 2 لاکھ ووٹ پڑے ایک حلقے سے, یہ عوام پہ منحصر ہے. ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے, ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے 2018 کے اندر جس طرح راجن پور کے اندر مسلم لیگ نون کو روکا گیا. ان کے کینڈیڈیٹ تھے, ان سے آخری دنوں کے اندر ان سے ٹکٹ وڈرا کرایا گیا, حفیظ دریشک نے ٹکٹ واپس کیا, شیر علی گرجانی نے ٹکٹ واپس کیا, اور متعدد لوگ تھے, ایم پی ایز تھے, انہوں نے ٹکٹ واپس کیا. اور جو جنوبی پنجاب تھا وہاں پہ بیشتر لوگوں نے جو ہے نا اسی طرح ہی کیا تھا, اور ٹکٹ واپس کر کے جیپ کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا تھا. نون لیگ کا وہاں کینڈیڈیٹ نہیں تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل غلط روایت ہے, یہ پالیٹکس کے اندر جو ہے ناقابل برداشت ہے. مگر پالیٹیشنوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایشو کیا ہیں, ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے, مہنگائی کہاں کھڑی ہے, عام آدمی کا کیا حال ہے, ان کو جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. ہمارے سیاستدان تو ٹھیک ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں, کوئی لندن چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی دبئی چلا جاتا ہے, کوئی کسی نے یورپ میں ٹور کرتا ہے, کوئی کہیں جاتا ہے, مگر ہماری عوام نے یہیں رہنا, ان کا خیال رکھیں. ورلڈ بینک نے جو کہا ہے اس کے اوپر غور کریں. ہماری پالیسیاں جو ہیں اب وہ امیروں کے لیے ہیں, غریبوں کو ریلیف نہیں دے رہی, غربت کو ختم نہیں کر رہی. 2018 تک انہوں نے کہا ہے کہ غربت ختم ہو رہی تھی, مگر 2018 کے بعد اس طرح کی معاشی پالیسیاں بنائی گئیں جس سے حکومت, جو بھی حکومت میں لوگ تھے, عمران خان صاحب تھے یا بعد میں شہباز حکومت تھی, انہوں نے ایسی پالیسیاں بنائی جس سے غربت بڑھ چکی ہے. ورلڈ بینک کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان معاشی ترقی کی رفتار جنوبی ایشیا کے اندر سست ترین ہے. پاکستان ٹیکس آمدنی کے لحاظ سے بھی جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہے. بھارت اور سری لنکا میں فی کس آمدنی پاکستان سے زیادہ ہے. پاکستان کو امیر طبقے پر ٹیکس استثنا ختم کرنا ہوگا جو کاروباری حضرات کو دیا جاتا ہے, بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیا جاتا ہے. پاکستان کا اکنامک ماڈل پائیدار نہیں ہے. پاکستان آمدن سے زائد اخراجات کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. پاکستان اس وقت ایسے موڑ پر ہے جہاں اسے ایسی پالیسیوں میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. پاکستان میں گزشتہ مالی سال میں غربت بڑھ کر 39.4% ہو گئی ہے, جس ملک میں سے 100 میں سے 40 لوگ تقریباً خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس ملک کا کیا حال ہوگا آپ خود حساب لگائیں. 25 کروڑ ہیں, اس میں سے 9 کروڑ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں, بھوک ہے, افلاس ہے, آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, رہنے کے لیے چھت نہیں ہے. خراب معاشی حالات کی وجہ سے مزید 1.25 کروڑ افراد رواں مالی سال کے اندر غربت کے جال میں پھنس گئے ہیں. تقریباً 9.5 کروڑ پاکستانی اس وقت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. 2018 تک غربت میں کمی کی کامیابی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ رجحان الٹا ہو گیا ہے. پاکستان اپنے مقدس جو گائیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں, زراعت کا شعبہ ہے اور اس کا ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگائیں. ہم نے تو زراعت کا ٹیکس ہی نہیں دیکھا. ہمارے بہت سارے سندھ کے اندر تو کہتے ہیں کہ زراعت کا ٹیکس اکٹھا کرنے والا محکمہ ہی نہیں ہے. ہمارے تاجر ٹیکس نہیں دیتے. تقریباً پاکستان کے اندر 22 لاکھ دکانیں ہیں, 30,000 جو ان میں سے ٹیکس دیتی ہیں, باقی ٹیکس ہی نہیں دیتی. ٹیکس کلیکشن کیسے, اس میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے. موجودہ نظام سے بجلی پیدا کرنے والوں کو بہت زیادہ نفع مل رہا ہے اور بجلی کے بل آ رہے ہیں, عوام رو رہے ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں, اور ان کا جو نفع مل رہا ہے اس کے اوپر چلا جا رہا ہے. پاکستان میں سالانہ 7.2 کھرب کے بجائے 14 سے 15 کھرب روپے ٹیکس کی وصولی ہو سکتی ہے. جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکس میں فوری طور پر 5% اضافہ کیا جائے. ابھی 9 سے 10% ہمارا جی ڈی پی کے حساب سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. 15% تو ہونا چاہیے, اس سے بھی ہونا چاہیے. 22% تک جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر, مگر ہم تو 8-9%, 10% کے اوپر رینگ رہے ہوتے ہیں.
اخراجات کو GDP کے تقریباً 2.7% تک کم کرنے کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا 2.3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اتنے بچے اسکولوں میں ہی نہیں جاتے۔ وہ ان پڑھ، یہ قوم پھر ان پڑھ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، جہالت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا، یہاں پہ سیاسی تفریق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ جس قوم کو اپنے ایشوز کا ہی نہیں پتہ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہی نعروں کے اوپر لگے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ مسائل ہیں کیسے اور یہ حل کیسے ہوں گے۔ بچوں کی ذہنی و جسمانی نشو و نما بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ورلڈ بینک کہتا ہے اگر ہم نے اسی طرح ہی ہم نے اپنے جو اصلاحات لے کے آتے ہیں اور اگر پالیسیوں میں تسلسل لے کے آتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں تو 2047 تک پاکستان جو اپر مڈل کلاس انکم میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کے اوپر فوکس کریں۔ ہمیں اگر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عام آدمی کا مسئلے کیا ہیں، ہماری معاشی پالیسیاں کیا ہیں، ہم غریب کو غریب تر کر رہے ہیں اور امیر کو امیر کر رہے ہیں، ہماری پالیسیوں کو ہم نے نہ چینج کیا، اگر ہم آج نہ جاگے تو یقین مانیں سوائے خسارے کے کچھ باقی نہیں بچے گا، سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب یہ ایک نمبر آئے ہیں کہ افغانستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر تقریباً 42 لاکھ غیر قانونی رہ رہے ہیں۔ بہت 7-8 لاکھ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، یا 13 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، باقی سب غیر قانونی رہ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، وہ باہر سے سمگل کر کے چیزیں لاتے ہیں، پاکستان کی منڈیوں میں بیچتے ہیں، حکومت کو ٹیکس نہیں ملتا۔ وہ پھر یہاں سے گندم، چینی اور جو ہمارا ڈالر ہے اس کو سمگل کرتے ہیں افغانستان، پھر حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے، ہم پھر مہنگے داموں باہر سے خریدتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق افغان شہریوں کے پاس 3000 ارب روپے پاکستانی کرنسی کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے کرنسی لے کے آتے ہیں، یہاں سے ڈالر بلیک میں لیتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں، ان کے ملک کرنسی مستحکم ہو رہی ہے، ہماری کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اب جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کریک ڈاؤن پہلے کیوں نہیں کیا گیا، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ صورتحال اس طرف جانے نہیں چاہیے تھی۔ اگر ہماری روپے کی اصل ویلیو 250 روپے ہے تو وہ 250 ہونی چاہیے تھی، اس سے بڑھنا ہی نہیں چاہیے تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہرہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، اسمگلروں کے خلاف، ڈالر مافیا کے خلاف، تو یہ تسلسل رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، اس کو کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی یہ کم ہوگا اس سے ظاہر ہے پھر عام آدمی کا ہی نقصان ہوگا، اس سے مہنگائی ہوگی، روپیہ پھر ڈی ویلیو ہوگا۔ تو اس لیے پالیسیوں کا، معاشی پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔